حاضرین، ہمارا آج کا متعینہ عنوان جو ہے وہ کئی جزئیات سے مل کر بنا ہوا ہے۔ گھروں کی خوشحالی، ان جزئیات کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو عنوان آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ گھروں کی خوشحالی یہ عنوان متعین کیا گیا ہے، یعنی انسان کی خوشحالی نہیں بلکہ انسان جس گھر میں رہتا ہے اس گھر کی خوشحالی کی بات آج ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور گھر کسے کہتے ہیں؟ ہم سبھی جانتے ہیں کہ انسان اپنوں کے ساتھ مل کر جس چہار دیواری کے اندر دن اور رات گزارتا ہے اسے گھر کہتے ہیں۔ قرآن مجید سورۃ النحل کی آیت نمبر 80 کے اندر اللہ تعالیٰ نے گھر کو ایک نعمت کے طور پر ذکر فرمایا۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے گھروں کو تمہارے سکون کی جگہ بنایا ہے۔ گھر کتنی بڑی نعمت ہے یہ تو صرف وہی بتا سکتے ہیں جو گھر سے محروم، جو تھکان اتارنے کے لیے کہاں جائیں نہیں سمجھ پاتے، جو سردیوں سے، گرمیوں سے، کیڑے مکوڑوں سے، مچھر اور مکھیوں سے اور دنیا بھر کی بدبوؤں سے اور تمام تکلیف دہ چیزوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں، اس نام کی کوئی جگہ وہ نہیں پاتے۔ ان سے پوچھئے کہ گھر کیا؟ مگر اچھی طرح یاد رہے کہ اگر انسان تھک ہار کر ذہنی طور پر پوری طرح دباؤ میں بھرا ہوا گھر کے اندر جائے اور گھر میں سکون کے بجائے پریشانی ہو، راحت کے بجائے مشکلات ہو اور ذہن کو سکون ملنے کے بجائے ذہن اور پریشان ہونے لگے تو پھر وہ گھر پرسکون گھر کیسے کہلائے گا؟ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ خوشحالی میں دو لفظ، ایک خوش ہے اور ایک حال۔ خوشی کیا ہے یہ ہم اور آپ جانتے ہیں، انسان جن چیزوں کو پسند کرتا ہے جب وہ چیز اس کے سامنے آتی ہے تو انسان خوش ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے خوشی کی، جسے خوشی کہتے ہیں۔ مگر یہ خوشی اگر برقرار رہے تب اسے خوشحالی پسند آ رہی ہے۔ خوشی ایک لمحے کی چیز ہے، آپ نے کوئی چیز دیکھی، کوئی چیز حاصل کی، کوئی چیز محسوس کی، اس وقت جو آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوا اسے خوشی کہتے ہیں۔ مگر یہ خوشی برقرار رہے، چلتی چلی جائے تب اسے خوشحالی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کا عنوان ہمیں یہ سمجھانے میں آسانی پیدا کرے گا کہ ہمارے گھروں میں خوشیاں بدستور جاری رہیں، لگاتار خوشیاں گھروں میں بنی رہے، اس کے لیے ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا۔ حضرات کرام، شروعات یہاں سے کرتے ہیں کہ اس عنوان کو سمجھنے کے لیے عنوان کو ہم 3 حصوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ ایک حصہ مرتبہ کا، ایک حصہ فرما برداری کا اور ایک حصہ حقوق کا۔ یہاں پر 3 حصوں میں بانٹنے کا مقصد یہ تھا کہ بعد میں خوشحالی کے جو اسباب ہیں وہ پوری طرح ہمارے ذہنوں میں آ جائیں۔ دیکھیں، مرتبہ سے مراد یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی گھر میں جاتے ہیں تو گھر میں رہنے والے افراد کے مراتب اور درجات ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں فرق مراتب ہوتے ہیں۔ کوئی گارجن ہے، کوئی برابر ہے، کوئی ایسا کہہ لیں کہ ماں باپ، میاں بیوی اور بچے، 3 مراتب ہو گئے۔ ایک گھر میں رہنے والوں کو ہم 3 درجات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک درجہ وہ ہے جن کا رتبہ ہے، جن کا مرتبہ ہے، دوسرا درجہ وہ ہے جن پر ذمہ داریاں، اور تیسرا درجہ وہ ہے جو اپنے حقوق کی امید رکھتے ہیں۔ اسی طرح میں نے 3 ذمہ داریوں میں اس کو تقسیم کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ گھر میں جو ماں باپ، انہیں خوشی کیسے ملے گی اور ان کی خوشی بدستور جاری کیسے رہے گی، یعنی ماں باپ کے لیے گھر خوشحال کیسے بنے گی؟ وہ اس طرح کہ ماں باپ کو ان کا رتبہ ملے، ان کا درجہ ملے، ان کی عزت ملے، ان کا احترام ملے اور قدر کی جائے، ان سے رہنمائی لی جائے، ان کی
مرضی پر آگے بڑھا جائے، یہ والدین کی خوشحالی کا سبب۔ اب آپ آگے بڑھیں تو ایک بیچ والا جو مرحلہ ہے جہاں ذمہ داری ہوتی ہے، ذمہ داری میں میاں بیوی کو ہم نے مان لیا کہ یہ ذمہ دار طبقہ ہے گھر کا، والدین سرپرست ہیں، اولاد مجبور ہے، ان کو اپنی خدمات کی ضرورت ہے۔ بیچ میں جو میاں بیوی ہے یہ ایک ذمہ دار طبقہ ہے۔ اچھی طرح یاد رہے کہ یہ ذمہ دار طبقہ گھر کو خوشحال بنانے اور گھر کی خوشیاں بگاڑنے میں سب سے اہم رول ادا کرنے والا کردار ہے۔ اگر میاں بیوی اپنی ذمہ داریاں اچھی طرح سے نبھائیں تو اوپر کا جو درجہ ہے والدین کا وہ بھی گھر میں خوش رہیں گے، میاں بیوی ایک دوسرے کو خوش رکھ پائیں گے اگر یہ لوگ اپنی ذمہ داریاں اچھی طرح سے نبھائیں، اور اولاد بھی گھر میں خوش رہے گی اگر میاں بیوی اپنی ذمہ داریاں اچھی طرح سے نبھائیں۔ ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ رتبہ ہے ان کی خوشحالی کا معیار، ان کی قدر شناسی، ان کا احترام۔ میاں بیوی خوشحال تبھی رہ سکتے ہیں جب وہ آپس میں اپنی ذمہ داریاں اچھی طرح سے ادا کریں۔ اس کے بعد نچلے طبقے میں آئیے تو اولاد خوشحال کب رہے گی؟ اگرچہ یہ والی بات اولاد کے لیے دیر سے سمجھ میں آنے والی ہے، مگر یہ سمجھے بنا ان کی زندگی خوشحال نہیں ہو سکتی، اور وہ چیز یہ ہے کہ وہ بڑوں کی فرما برداری کے لیے نہ ہی خود خوش رہ سکتے ہیں اور نہ ہی ان سے گھر کے باقی لوگ خوش رہ سکتے ہیں۔ لہٰذا جو تیسرا طبقہ ہے، یعنی جو ابھی نیچے ہے، جو بچے ہیں، بچوں کے لیے خوشحالی کا معیار یہ ہے کہ وہ فرما بردار بنے۔ اب آپ نے دیکھا کہ ایک درجہ رتبہ کا ہے، ایک درجہ ذمہ داری کا اور ایک درجہ فرما برداری کا ہے۔ ہمارے معاشرے میں گھروں کی خوشحالی تقریباً غائب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج جس گھر میں آپ داخل ہوں آپ کو دور دور سے چیزیں بہت اچھی لگیں گی، لیکن جب آپ اندر کے حالات معلوم کریں تو آپ پائیں گے کہ یہاں والدین کے معاملات، میاں بیوی کے معاملات، بچوں کے معاملات، کئی بار میاں بیوی کے ان کے ایک دوسرے کے والدین کے ساتھ بہت اچھا ربط اور تعلق نہیں ہے، کئی بار اولاد کا والدین کے ساتھ اچھا ربط نہیں ہے، کئی بار میاں بیوی کا آپس میں بہت اچھا ربط نہیں ہے، اور کہیں نہ کہیں قسم قسم کی پریشانیاں ہمارے گھر میں۔ حاضرین، پریشانیوں کے اسباب میں نے ابھی بتایا کہ خوشحال گھرانہ کیسے ہوگا یا گھروں میں خوشحالی کیسے قائم ہوگی جب سبھی اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے، مگر گھروں کی خوشحالی غائب کیسے ہوتی ہے جاننے سے پہلے میں آپ کو بات محسوس کرانا چاہوں گا۔ آپ کو معلوم ہے جو لوگ دو لوگ جب ایک ساتھ ملتے ہیں تو فیملی یا گھر کی شروعات، اور یہ 2 سے 3 4 ہوتے ہیں، جیسے جیسے افراد بڑھتے جاتے ہیں گھرانہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں آج یہ جو گھریلو نظام ہے جسے ہم خاندانی نظام کہتے ہیں، مسلمانوں کا خاندانی نظام آج بھی جتنا مضبوط اور جتنا خوشگوار ہے، دنیا میں کسی بھی علاقے اور کسی بھی طبقے میں خاندانی نظام اتنا مضبوط اور اتنا خوشحال آج بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کے خاندانی نظام میں بہت ساری کمیاں آ گئی ہیں، مگر پھر بھی جو خاندانی نظام مسلمانوں کا ہے وہ اور وہی ہے۔ میں اس کی کچھ مثالیں آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ پہلی مثال یہ ہے کہ دنیا میں مسلم معاشرہ اور مسلم طبقہ ہی ایک ایسا طبقہ ہے جہاں اپنے بزرگوں کو اپنے گھروں سے نکال کر اولڈ ایج ہوم میں داخل نہیں کرایا جاتا۔ یہ صرف مسلم معاشرے کے اندر ہی آج آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ یہاں اپنے بزرگوں کو یعنی ماں باپ کو اس درجہ اور اس رتبہ کے ساتھ رکھا جاتا ہے کہ ان کی صرف موجودگی ہی ہمارے لیے برکت کا سبب ہے، ہماری سرپرستی کا فکر ہے، ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ اس طرح کی فکر اسلام کی جو والدین کے بارے میں مسلمانوں کو دی ہے، مسلمان پر قرآن و سنت کے مطابق نہ صحیح لیکن کافی حد تک قائم ہے۔ اب خاندان کیسے بنتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب 2 لوگ رہ رہے ہیں اور دونوں اپنے بزرگوں کی تسلیم نہیں کریں گے تو خاندانی نظام کمزور ہو گیا نا، افراد ختم ہو گئے نا۔ ہمارے گھروں میں آج بھی ماں باپ بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ خاندان میں آگے کا نظام کیا ہوتا ہے، تو آپ پوری دنیا میں دیکھیے تو پائیں
کہ جیسے ہی بچے ایک خاص عمر کو پہنچتے ہیں تو انہیں قانونی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی یہ آزادی حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود ہی کریں. مگر الحمدللہ آج بھی مسلم گھرانوں میں بچے کسی بھی عمر کے ہو جائیں وہ اپنے فیصلے لینے سے پہلے اپنے والدین کو اعتبار میں لینا، اپنے والدین کی مرضی جاننا اور انہیں ناراض کر کے کوئی فیصلہ نہ لینا آج بھی اگر کسی سماج میں قائم یا برقرار ہے تو صرف مسلم معاشرہ ہے، مسلم سماج. ورنہ انسان آپ کو انتہائی کامیاب دنیاوی اعتبار سے دکھے گا، مگر جیسے ہی وہ اپنی مشغولیت کے لمحات یعنی جاب سے یا مشغولیت سے الگ ہوتا ہے اس کے بعد جو انہیں خاندانی نظام دے سکتا ہے اس سے یا تو بیوی نہیں، یا تو بچے نہیں، یا تو ماں باپ نہیں ہے، یا تو بھائی بہن میں اچھے تعلقات نہیں ہیں، کیونکہ ہر کوئی اس طرح فکری آزادی حاصل کر چکا ہے کہ خاندانی نظام آپ کی کوئی چیز اور معاشروں میں باقی ہی نہیں ہے. اسی لیے پوری دنیا کے طرز زندگی سے بہت زیادہ مرعوب ہو کر ہمارا معاشرہ بھی دھیرے دھیرے اپنے خاندانی نظام کو تباہ کرتا چلا جاتا ہے. کیسے یہ خاندانی نظام تباہ ہوتے ہیں اور گھر کی خوشحالیاں کیسے ختم ہوتی ہیں یا گھر کیسے جہنم بن جاتا ہے یا پریشانیاں دینے والا بن جاتا ہے، اس کی کچھ چیزیں ہم اور آپ محسوس کریں. جب انسان اب جو باتیں میں بتانے جا رہا ہوں یہی باتیں آج کے عنوان کو واضح کرنے کے لیے بنیادی باتیں ہیں، ذرا ان باتوں کو خاص توجہ سے سنا جائے. عام طور پر ہوتا یہ ہے جب انسان اپنی ذمہ داری یاد رکھتا ہے تو خوشحالی کی طرف پہلا قدم بڑھ جاتا ہے. دوبارہ سنیں، جب انسان اپنی ذمہ داریاں بھول جائے اور حقوق یاد رکھے، یہ بھول جائے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے مگر یہ یاد رکھے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں. یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے، اور یہ بھول جائیں کہ ذمہ داری کیا ہے. تب گھر میں خوشحالی ختم ہونا شروع ہوتا ہے. یعنی سب سے پہلی چیز جو گھروں میں خوشحالی ختم ہونے کی ہے وہ فکری ہے، وہ دماغی ہے. اب دیکھیں والدین ہیں، ظاہر سی بات ہے جو والدین کی ذمہ داری ہے وہ سب سے عظیم ہے. اب اپنی ذمہ داری ادا نہ کریں ہونے کے ناطے ان کو ان کا اور ان کا درجہ کا عہدہ ملے، ہوتا کیا ہے کہ والدین جو چاہ رہے ہیں وہ تو بالکل صحیح ہے مگر والدین ہاں ان کی امید پوری نہیں ہو رہی ہے. والدین زبردست طریقے سے ہم تمہاری کیے جائیں رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. والدین اگر اچھی طرح سے گھروں میں اپنی ذمہ داریاں نبھائیں تو گھر میں موجود ان کے بچے گھر میں آتا ہے وہ سبھی یقیناً ذمہ داری نبھانے والوں کی قدر بھی کریں گے، احترام بھی کریں گے، عزت بھی کریں گے اور کبھی انہیں ناراض کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. حاضرین، میں انسان کی نفسیات بتا کر یہ بات سمجھانے کی کوشش. آپ دیکھیے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ دنیا میں چھل کپٹ اور دنیا کے اتار چڑھاؤ سے پوری طرح ناواقف ہے. چھوٹا بچہ بالکل نیچرل ہوتا ہے، اس کے ساتھ حرکتیں جو ہیں وہ فطری ہوتی ہیں. کہیں سے کوئی ایکٹنگ سیکھا ہوا نہیں ہوتا، کہیں سے کوئی سیاست سیکھا ہوا نہیں ہوتا. ایک چھوٹا سا بچہ. اب آپ اندازہ لگائیے کہ چھوٹا سا بچہ جو ہے بالکل چھوٹا سا بچہ چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو جب وہ دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے تو وہ سب سے پہلے جس کا محتاج ہوتا ہے وہ اس کی ماں، وہ اس کی ماں ہوتی ہے. وہ اپنی ماں کا سب سے پہلے محتاج
مہینے کے بچے کو 6 مہینے کے بچے کو اگر آپ کسی جگہ رکھ دیں اور وہاں سے کئی عورتیں جا کر اس بچے کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کرے تو وہ بچہ صرف اپنی ماں کی طرف لپکے گا اور کسی طرف عورتیں تو ساری کی ساری عورتیں سبھی ایک جیسی لگ رہی ہیں مگر وہ کسی اور صرف حساب مہینے کا بچہ ذرا سے بھی تو پہچان ہونے لگی ہے اسے پتا ہے کون اس کا حق ادا کون ذمہ داری ادا کر رہا ہے کس نے اس کی ضرورتیں پوری کی ہیں یہ 6 مہینے میں اس کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہے تو وہ جو لپکے گا جو آگے بڑھے گا وہ اپنی ماں کی طرف بڑھے گا اور کسی کی طرف نہیں بڑھے گا ٹھیک ایسے آپ دیکھیں کہ وہ 1 سال 1.5 سال کے بچے کو کہیں بٹھا دیں اور اس کے بعد 4-5 ایک طرح کے مرد اس بچے کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کرے ان میں سے اس کا باپ وہ 1.5 سال کا بچہ کس کی طرف لپکے گا کسی بھی انسان کی طرف یا صرف اپنے باپ کی چھوٹا سا بچہ ہے اسے کیا پتا وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ ان 5 مردوں میں سے میرے حقوق جس نے ادا کیے ہیں وہ فلاں ہے اسے کیا مطلب ہے باپ ہے اس کی ذمہ داری ہے ڈیوٹی وغیرہ وغیرہ کچھ نہیں میں محسوس کیا کرنا چاہتا ہوں اگر 1 سال کے بچے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سلیقہ رکھا ہے کہ کون اس کی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے کون اس کے حقوق ادا کر رہا ہے کون اس کی عزت اور احترام کر سکتا ہے محبت کر سکتا ہے جب یہ بچے بڑے ہوتے جائیں گے بہت بڑے ہو جائیں گے اور انہیں احساس ہوگا کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری ذمہ داریاں نبھائی ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمارے حقوق ادا کیے ہیں تو یقین مانیے وہاں عزت و احترام طلب کرنے یا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ بچے خود اپنے والدین کا احترام کریں گے اگر والدین نے صحیح سے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ٹھیک اسی طرح سے آپ نیچے جائیں اور آپ دیکھیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے بارے میں ہمیشہ ایک عجیب و غریب ذہنیت کا شکار رہتے ہیں ہمیشہ شوہر چاہتا ہے کہ بیوی پر شوہر کے جو حقوق ہیں وہ بیوی ادا کرتی رہے مگر شوہر کی جو ذمہ داریاں ہیں اس بارے میں ان سے ٹوکا ٹاکی نہ کی جائے بس اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب ایک انسان ہے اور وہ فکر رکھتا ہے سوچ رکھتا ہے ذہن رکھتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے حقوق کا مطالبہ کریں اور حقوق جس وجہ سے عائد کیے گئے ہیں ان ذمہ داریوں کا خیال نہ رکھیں ایک بات بتائیے ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں ایک عام مرد ایک عام عورت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مگر نکاح ہوتے ہی وہ ایک دوسرے کے لیے سب کچھ ہو جاتے ہیں آخر نکاح کے ذریعے ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے سب کچھ ہو جاتے ہیں اگر میں ایک لفظ میں کہوں تو ذمہ داری بھائی دو انجان مرد عورت ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی نہیں تھے کیونکہ ان کے اوپر ایک دوسرے کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی جیسے انہیں میاں بیوی بنا دیا گیا ان کے اوپر ایک دوسرے کی ذمہ داری ڈالی گئی ویسے وہ ایک دوسرے کے سب کچھ ہو چکے قرآن نے لباس کہتا ہے ایک دوسرے کے لیے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس یہ کیوں ہوا کیونکہ دونوں کے اوپر کچھ ذمہ داریاں آئی تھیں کیا ہم اور آپ یہ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ میاں اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کرے اور بیوی حقوق پوری نہ کرے ذمہ داریاں پوری نہ کرے شوہر کی محبت ملتی رہے کچھ وقت تک تو مل سکتی ہے مگر اس کے بعد آپ کو لگے گا کہ میں اپنے حقوق اور ذمہ داری نبھانے میں کہیں کمی نہیں کرتا مگر یہ ذمہ داریاں نہیں نبھاتی ہیں گھر خوشحال نہیں بنا رہ سکتا کہیں عورتیں اپنی تمام تر ذمہ داریاں نبھائیں اور مرد اپنی ذمہ داریاں نہ نبھائیں کچھ وقت تک معاملہ چل سکتا ہے مگر لمبا معاملہ نہیں چل سکتا ہے ٹھیک اسی طرح اولاد کے بارے میں آپ دیکھیں کہ والدین اولاد کی ساری ذمہ داریاں پوری کریں والدین اپنی اولاد کی ساری ذمہ داریاں پوری کریں مگر اولاد والدین کی فرما برداری نہ کرے اولاد تو خوش رہ سکتی ہے والدین خوش نہیں رہ سکتے مگر اولاد اگر والدین کی بھرپور فرما برداری کریں مگر والدین اپنی اولاد کی ذمہ داری ادا نہ کریں تو اولاد خوش نہیں رہ سکتی شاید والدین کو خوشی مل جائے تو کل ملا کر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عہدہ چاہتے ہیں حق چاہتے ہیں درجہ چاہتے ہیں ان میں سے کچھ بھی چاہتے ہیں تو ان کے پیچھے جو سبب ہے وہ ذمہ داری ہے آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو
گھر اپنے رول کی ذمہ داری ادا کر دی تو آپ گھر بنانے والا حصہ بن جائیں گے. اور اگر گھر کے تمام لوگ اپنا اپنا رول پہچان لیں، باپ باپ کے رول میں رہے، ماں ماں کے رول میں رہے، میاں بیوی بھی اپنا کردار ادا کریں اور سبھی اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھاتے چلے جائیں، گھر انتہائی خوشحال بن جائے گا. اب آگے بڑھے ہوئے دیکھیں کہ آخر گھروں کو خوشحال بنانے کے لیے جو ان تینوں طبقات کی ماں باپ میاں بیوی اولاد ان تینوں طبقات کی ذمہ داریاں ہیں وہ کیا؟ ان ذمہ داریوں پر ذرا غور کر لیتے ہیں کہ ذمہ داریاں کیا ہیں، کیونکہ اگر یہ ذمہ داریاں ادا ہوں گی تو بلا شبہ گھر خوشحال بنا رہے ہیں. یاد رہے والدین کو سرپرستی کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، کبھی بھی نہیں. بچہ جب 2 سال کا ہو جائے تب سے تربیت شروع کرنی چاہیے اور جب تک آپ زندہ ہے تب تک تربیت کرتے رہنی چاہیے، مگر عمر کے اعتبار سے سمجھداری کے اعتبار سے مگر تربیت کا دستور جاری رہے اور تربیت کرتے وقت اچھی طرح سے یہ احساس دلائے کہ یہ تربیت خیر خواہی کے نام پر ہے، درجہ جتلانے اور مرتبہ جتلانے کے نام پر نہیں. یعنی جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں کسی بھی عمر میں تو ہماری تربیت کا ایک یہ ضرور ہونا چاہیے کہ بیٹے یہ جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں، یہ جو کچھ بھی میں سوچ رہا ہوں، یہ آپ کی خیر خواہی کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے. عام طور پر ہمارے معاشرے میں تربیت کے بہترین جملے بے اثر ہو جاتے ہیں صرف اس انداز کو نہ حاصل کر پانے کی وجہ سے. والدین اپنے بچوں کو بہترین باتیں بتاتے ہوئے بھی یہ نہیں کہہ پاتے کہ ہم آپ کی خیر خواہی کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ باپ تمہارا جو میں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا، جو میں چاہوں گا وہی ہوگا، میری مرضی کے خلاف جو میں نہیں چاہوں گا وہ ہو ہی نہیں سکتا. یہاں پر ہم اور آپ صرف اپنا رتبہ اور معیار دکھانا چاہ رہے ہیں. بلا شبہ رتبہ اور معیار حاصل ہے، لیکن اثر انداز ہونے کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں باپ ہوں اس لیے تمہیں نقصان میں نہیں، اور جو میں کہہ رہا ہوں باپ ہونے کی کیسے کہتا ہوں، لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ میرا باپ ہونا باقی رہے، تو باپ نہیں ہوگا. مقصد یہ ہے کہ تم نقصان میں نہ پڑ جاؤ. جب ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں تو انہیں یہ محسوس کرائے کہ اگر میں تم سے کروانا چاہ رہا ہوں تو اس میں تمہاری بھلائی ہے، اور اگر میں تمہیں اس چیز سے روک رہا ہوں تو اس میں تمہاری بھلائی ہے. کیونکہ ہماری بھلائی اور برائی کی کوشش کرتے ہمارے والدین گزر چکے، ہمارے والدین نے ہماری بھلائی اور برائی کی ساری کوششیں کر دی. اب ہم والدین بنے وہی ذمہ داری نبھائیں تو ہمارے والدین ہماری بھلائی نبھائی. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں اور ہم لکھ لو اور سیکھ لو فلاں کر لو فلاں کر لو، کیوں؟ تاکہ آپ کا مستقبل بہترین ہو جائے. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ غلط عادتیں یا اللہ کی نافرمانی یا اخلاقی برائی اور گراوٹ کی عادتیں آپ کے اندر نہیں آنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ میرے باپ اور مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ چیزیں آپ کو دنیا میں بھی نقصان پہنچائیں گی اور آخرت میں بھی نقصان. حاضرین پہلے تو اچھی طرح یاد رہے کہ والدین اپنی سرپرستی کبھی نہ بھولیں، کبھی نہ چھوڑیں، اور سرپرستی کا انداز ہمیشہ اصلاح والا، خیر خواہی والا اور ان کو نقصان سے بچا کر فائدہ پہنچانے والا ہو، اپنا درجہ نہ دکھانے والا. اور دوسری بات ہمیشہ یاد رہے کہ والدین بچوں کی رہبری اور رہنمائی کے وقت صرف قومی رہنمائی کی بجائے عملی رہنمائی پیش کریں، ورنہ گھر خوشحال نہیں رہ سکتا. ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ والدین خود صحیح راہ پر نہیں ہوتے مگر وہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو صحیح راہ پر لگا دیں. آپ اندازہ لگائیے کہ آج جو صحیح راہ پر نہیں ہے ان کے والدین نے ان کو بھی تو صحیح راہ پر لانے کی کوشش زندگی بھر کری ہوگی نا، مگر انہوں نے اپنے والد کی کوشش کو کامیاب ہونے نہیں دیا. آپ کی اولادیں آپ کی کوشش کیسے کامیاب ہوگی؟ ٹھیک ہے، وہی اولادیں اپنے بچوں سے کہیں گی کہ بس ہماری تو کٹ گئی، ہم تو جیسے جیسے گزار گئے، تم صحیح ہو جاؤ. پھر وہ اپنے بچوں سے، یعنی ہر کوئی بگڑا ہوا رہے گا اور اپنے بچوں سے کہے گا کہ میں تو بگڑا ہوا، مجھے بھول جاؤ، تم صحیح ہو جاؤ. یہ طریقہ تربیت کا ہرگز نہیں ہے. یاد رہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھر خوشحال بنا رہے تو سب سے
گا تو اس کے بعد اگر کہیں سے کوئی خیر ہے بھی تو وہ باہر سے آیا ہوا خیر ہے، وہ سرپرست کی طرف سے اولاد کو پہنچایا ہوا خیر نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ والدین کبھی سرپرستی نہ چھوڑیں، اور دوسری بات یہ ذہن میں رہے کہ سرپرستی اصلاح اور خیرخواہی کے انداز میں عملی طور پر، صرف قولی طور پر نہیں، یعنی اگر وہ اچھے ایمان کی دعوت دے رہے تو ان کا اپنا ایمان بھی اچھا ہونا چاہیے، اگر وہ اچھے اعمال کی دعوت دے رہے تو ان کا اپنا عمل بھی بہت اچھا ہونا چاہیے، اگر وہ اچھے اخلاق اور کردار کی دعوت دے رہے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو تو ان کا اپنا کردار بھی اچھا ہونا چاہیے، اگر وہ بری عادتوں سے اپنے گھر کے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں تو خود بھی بری عادتوں سے بچے ہوئے ہوں، ورنہ وہ ذمہ داری ادا نہیں کریں گے اور نیچے سے بغاوت شروع ہو جائیں گی۔ جیسے ہی آپ اپنی اولاد سے کہیں گے یہ نہیں کرنا چاہیے، غلط ہوتا ہے، آپ بڑے باپ ہیں، آپ کے سامنے تو کچھ نہیں کہیں گے، جا کر اپنے بھائی سے کہیں گے، خود کرتے ہیں تب نہیں دکھتا ہے، ہم چھوٹے ہیں تو ہم پر بڑا ٹینڈر تان رہے ہیں، ہمارے اوپر بڑی حکمرانی چل رہی ہے، خود ایسا کرتے ہیں، خود ویسا کرتے ہیں، بچے آپس میں نہیں کرتے۔ عملی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں خوشحالی نہیں رہتی، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری بات سنی جائے، بس مجھے نہ دیکھا جائے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات سنی جائے اور آپ کو نہ دیکھا جائے؟ آپ اگر عملی نمونہ نہیں بنیں گے تو صرف آپ کی باتوں سے نہیں آ سکتی خوشحالی، جو آپ چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر میاں بیوی کے درمیان آپ دیکھیں تو یہ میاں بیوی کا جو معاملہ ہوتا ہے، اگر وہ بھرے ہوئے گھرانے میں ہیں، یعنی ایسے گھرانے میں میاں بیوی اگر زندگی گزار رہے ہیں جہاں ان کو اوپر نیچے دو طبقہ کو ہینڈل کرنا ہے، ایک طرف ان کے ماں باپ بھی ہیں، چاہے وہ مرد کے ماں باپ ہوں، عورت کے ساس سسر ہوں، اور ان کے بچے بھی ہیں، تو اب انہیں دو جنریشن سنبھالنی ہے۔ یاد رہے کہ انہیں سب سے زیادہ حساس رہنا چاہیے، کیونکہ گھروں کی خوشحالی کا سب سے زیادہ دار و مدار یہ بیچ والے طبقے پر ہوتا ہے، کیونکہ اوپر والا طبقہ صرف سینئر سٹیزن کے طور پر رہنمائی اور سرپرستی کر سکتا ہے، اور نیچے والے طبقے کو تو آپ کی پروڈکٹیوٹی چاہیے، مگر یہ بیچ والا طبقہ لائے گا بھی اور اسے تیار بھی کرے گا اور سپلائی بھی کرے گا، اوپر بھی اور نیچے بھی۔ تو یاد رہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں خوشحال نہیں ہیں تو ہرگز گھر خوشحال نہیں ہو سکتا، گھر کی خوشحالی حاصل نہیں ہو سکتی۔ میاں بیوی کو خوشحال رکھنے کے لیے جن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو مکمل کرنے کی کوشش نہ کریں، میاں بیوی ایک دوسرے کو مکمل کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ آج کے دور میں میاں بیوی کے سب سے زیادہ جھگڑے اسی بات پر ہوتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے، تمہارے اندر یہ کمی ہے، تمہارے اندر یہ کمی ہے، تمہارے اندر یہ کمی ہے۔ یاد رہے جب انسان ہے تو اس کے اندر کمیاں ہوں گی، مگر یہ نہ بھولیں کہ اس کے اندر کیا ہوں گی، خوبیاں بھی ہوں گی۔ ہمارے معاشرے میں خوبیاں دیکھنے کا دور تو ختم ہی ہو گیا، ہمارے معاشرے میں ایک مثال حد درجہ سنائی جاتی ہے کہ مکھی تو ہمیشہ زخم پر ہی بیٹھے گی، مکھی تو گندگی پر ہی بیٹھے گی۔ یہ ہمیشہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ بس کمیاں 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 ہی دکھائی دیتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مجھے بتائیے کہ کون سا انسان دنیا میں ایسا ہے جو ہر طرح کی کمی سے کسی بھی طرح کی کمی نہ ہو کسی کے اندر؟ تو یاد رہے آپ کے پاس دو راستے ہیں، میاں بیوی ساتھ میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ گہرائی سے ایک دوسرے کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد وہ دیکھیں کہ میرے شوہر کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا خوبیاں ہیں اور کیا کیا کمیاں ہیں۔ وہ اپنے ذہن میں لسٹ بنا لیں، کوئی بھی عورت اچھی طرح پڑھے اپنے شوہر کو کہ میرے شوہر کے اندر فلاں 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 خوبیاں ہیں اور فلاں 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 کمیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو 2 4 6 مہینے 8 مہینے میں ریڈ کرے، پڑھے کہ میری بیوی کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں اور کیا کیا کمیاں ہیں۔ اچھی طرح یاد رہے کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ پیار سے انسان سے کچھ بھی کروا لیں اور زبردستی تو انسان کرتا ہوا کام بھی نہ کرے۔ بس اتنا رہے، یہ تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جب ایک انسان انا چڑھ جاتا ہے، انا ضد چڑھ جاتی ہے تو وہ جو کام خوشی خوشی کر سکتا تھا ان کے دل کر تو لیتا، مگر اب نہیں کروں گا، بس کر لیتا اور یہ کرنا
نہیں کروں گا، تمہاری وجہ سے نہیں کروں گا، فلاں وجہ سے نہیں کروں گا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دراصل ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اصلاح ہو جائے، ان کی اصلاح ہو جائے، مگر جو اسلام کا پیار بھرا طریقہ ہے وہ ہم، آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیت ہمیں ایسی دی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دیکھو اگر تمہاری بیویاں تمہیں اچھی نہیں بھی لگے نا، اچھی نہیں بھی لگے نا، تو اچھی طرح یاد رکھنا کہ غیر ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں اچھی نہ لگے مگر اسی چیز میں تمہارے اندر خیر کثیر. یہ سورۃ النساء کی آیت ہے. مگر وہی تمہارے لیے بہت اچھی ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہاں مرد کے بارے میں کہا گیا عورت کے لیے، مگر یہی فارمولا عورت کے اوپر بھی تو نافذ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ کو ساتھ زندگی گزارنی ہے یا نہیں گزارنی، پہلے تو یہ طے کریں. اگر نہیں گزارنی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں بھائی، آپ اپنی زندگی وہ اپنی زندگی، مگر ساتھ زندگی گزارنی ہے تو کیوں نہ خوشحال زندگی گزاری جائے، کیوں نہ خوشگوار زندگی گزاری جائے. اور خوشحال اور خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو مکمل کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ ایک دوسرے کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. بہتر ہوتے ہوتے اگر مکمل ہو جائے تو بہت اچھی بات، اور نہیں ہو پائے تو دنیا میں کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے. اچھا طرح یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو اپنے جوڑے کے اندر کوئی کمی نظر آتی ہو، فوراً دائیں بائیں ڈالو، اسی کے اندر کوئی ایسی عادت ہوگی جو آپ کو اچھی بھی لگتی ہے. کیوں یہ تعلیم اسلام نے دی؟ یہ تعلیم اسلام نے کیوں لی ہے؟ اسلام نے ہمیں یہ بھی تو سکھایا کہ اگر آپ کسی کو بالکل سیدھی کرنے کی کوشش کریں تو بالکل سیدھی تو نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے. اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے اسی طرح آگے بڑھیں، آپ سیدھی کرنے کی کوشش کریں گے توڑ بیٹھیں گے. یہ چیزیں اسلام نے کیوں سکھائی؟ صرف اس لیے کہ ہر کسی کو تم یہ صرف کمیاں کریں، خوبیوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں. اب دوسرا بات یعنی کہ بیوی شوہر پر یہ الزام لگائے آپ مجھے وقت نہیں دیتے، آپ میری طرح نہیں کرتے، آپ میری طرح نہیں کرتے. وہ جو کام کرتا ہے نا، میں نے اس کام میں کبھی کوئی کمی کی؟ اب یہ کہے گی کہ بھائی میں نے اس کا ذکر ہی کر دیا. تو یہی سوال ہے کہ آپ اس کا ذکر کیوں نہیں کرتی ہیں جو وہ لگاتار کرتے آ رہے ہیں؟ آپ اپنی بیوی کی وہ خوبیاں کیوں نہیں دیکھتے جو وہ لگاتار کرتی آ رہی ہے؟ جو نہیں کر رہی ہے ہمیشہ اس پر نگاہ کیوں؟ جب آپ جوڑے سے یعنی بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے کچھ بھی تبدیلی چاہے، اصلاح چاہے، تو طریقہ یہ ہے کہ انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ پہلے ان کی کچھ خوبیوں کی تعریف کریں. ان کی کچھ خوبیوں کی تعریف کریں. آپ کے اندر یہ خوبی بہت اچھی ہے، آپ کے اندر یہ چیز بہت اچھی ہے، آپ کس طرح خوش کر دیتے ہو، آپ کس طرح دل جیت لیتے ہو. پھر آپ اسی طرح کہیں آپ کی یہ والی جو چیز ہے نا یہ اور اس طرح بہتر ہو سکتی تھی، یہ اور اچھا ہو سکتا تھا. اگر یہ اور اچھا ہو جاتا آپ کے لیے بھی بہتر تھا، میرے لیے بھی بہتر تھا، اور پورے گھر کے لیے بہتر تھا. اس طرح ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ دے کر، ایک دوسرے کو حوصلہ دے کر، ایک دوسرے میں بہتری پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. ورنہ لطیفے تو میاں بیوی پر اتنے بنے ہوئے ہیں کہ بس آپ پڑھتے لکھتے سنتے رہ جائیں. میاں بیوی کے بارے میں نے ایک لطیفہ پڑھا تھا. وہ لطیفہ بنتا کیسے؟ ظاہر سی بات ہے معاشرے کو پڑھ پڑھ کر تو یہ بنتا ہے نا. میاں اور بیوی دو ایسے دشمن کے نام ہیں جو ایک گھر میں رہ سکتے ہیں. یہ ایک لطیفہ تھا. دنیا میں میاں بیوی دو ایسے دشمن ہیں جو دشمن ہونے کے باوجود ایک گھر میں رہ سکتے ہیں. یہ ایک لطیفہ. ایسا کیوں ہے؟ ظاہر سی بات ہے اسے نہیں سمجھنا چاہتے، اسے نہیں سمجھنا چاہتے. پہلی چیز ذہن میں رہے کہ میاں بیوی اگر گھر کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے اندر موجود خوبیوں سے خوش ہونا سیکھے، اور جو کمیاں ہیں ان کو احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، خوبیوں کی تعریف کرتے ہوئے انہیں تبدیل کرنے کی کوشش کی. بس اس کے بعد ایک دوسرے کی عزت کیے بنا گھر خوشحال نہیں ہو سکتا. یقین جانے احترام انسانیت تو اسلام میں اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ آپ محسوس کیجئے کہ اگر کوئی ایک مومن کی جان لے لے، اگر کوئی ایک
کی جان لے لے تو مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے کہ اگر ایک مومن کی جان لینے میں پوری دنیا شامل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو جہنم میں ڈالنے میں ذرہ برابر سوچے گا نہیں. بس ایک مومن کی جان کی اتنی قدر ہے. اور اس جان کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسلم میں فرمان ہے کہ لوگوں آج جس طرح شہر حرام ہے، یہ مہینہ حرام ہے، اسی طرح میں نے تم پر تمہاری جانیں، تمہارا مال اور تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے پر حرام کر. کوئی میاں بیوی ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی عزت اچھالتا پھرے اور ان کی آبرو اچھالتا پھرے. جی نہیں، عزت و احترام اور ایک دوسرے کے مال کی حفاظت، ایک دوسرے کے جان کی حفاظت عام مسلمانوں پر لازم ہے اور اس کی مخالفت حرام ہے. تو مجھے بتائیے کہ جب اللہ تعالیٰ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کرتا ہے اور وہ ایک دوسرے کی عزت نہ کرے، کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہے میری پیر کی جوتی ہے، تیری اولاد ہے، تو تھوڑی ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں، تیری یہ مجال، تیری یہ فلاں، تیری یہ فلاں. اب بتائیے اس طرح کی سوچ کے ساتھ گھر خوشحال کیسے بنے؟ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، صحیح بخاری کا ہے اور بہت تعلیم دینے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ مطہرہ، حدیث میں بعد میں نام لکھا ہوا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر تشریف فرما تھے. دوسری زوجہ مطہرہ کے یہاں کوئی ایسی چیز بنی جو عام طور پر نہیں بنتی ہے، کوئی اچھی چیز بنی، اچھی چیز بنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے وہ اچھی چیز ایک پیالے میں رکھ کر بھیج دی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ہیں اور کسی اور زوجہ مطہرہ کے گھر میں کوئی چیز بنی، انہوں نے وہ چیز پیالی میں رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دی. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے. ایک بچہ، ایک چھوٹا بچہ وہ پیالی لے کر آتا ہے، پیالی لے کر آتا ہے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ ہے. کس نے بھیجا ہے؟ تو نام آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور زوجہ محترمہ کا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالی لیتی ہے اور رسول اللہ کی موجودگی میں زور سے زمین پہ مارتی، پیالی بھی ٹوٹ گئی اور جو چیز تھی وہ تو بکھری گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اناج کی حرمت اور عزت کے بارے میں تعلیم دیتے تھے، یہ ساری چیزیں، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس بچے کی طرف منہ کر کے کہا کہ تمہاری امی کو غصہ آ گیا، تمہاری امی کو غصہ آ گیا. باقاعدہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنی بیوی کی طرف رخ کر کے یہ کیا کیا تم نے اناج پھینک دی، پیالیاں توڑ دی، نہیں لینا تھا واپس کر دی تھی وغیرہ وغیرہ، ایسا کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ آپ نے رخ پھیر دیا. جو پیالے بچے کو تیری ماں کو غیرت آ گئی، تیری ماں کو غیرت آ گئی، تیری ماں کو غصہ آ گیا. کیا بتاتا ہے، کیا بتاتا ہے؟ کائنات میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس وقت ماں عائشہ کا یہ کام صحیح تھا؟ کوئی کہہ سکتا ہے غلط نہیں تھا؟ ایسا کوئی کہہ سکتا ہے غلط تھا، مگر اس غلط کو بہانہ بنا کر ان کی تذلیل کی جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو صحیح طریقہ سکھانے آئے تھے، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس بچے کے جانے کے بعد آپ نے پیار سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا نہیں ہوگا، ایسا تو نہیں ہو سکتا. مگر اس وقت آپ نے احترام کیا، عزت کی کہ میں اس وقت غصے میں تھوڑی سی اندر سے ہائی ہو گئی ہے تو انہوں نے برداشت کیا، ضبط کیا. کائنات کے رسول کائنات ہے اور آپ خاموشی سے اپنی بیچ بچاؤ کرنے میں لگے ہوئے، اور ہم اور آپ بس موقع تلاش کرتے ہیں کہ ذرا سا موقع ہمیں مل جائے اور ہم ان کی عزت سڑکوں پر اچھال دیں، خاندانوں میں ان کی عزت اچھال دیں. یہ ہرگز خوشحالی کا طریقہ نہیں. میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کا احترام کریں. پہلی چیز میں نے یہ بتایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو مکمل کرنے کی نہیں بلکہ بہتر بنانے کی کوشش کریں، وہ بھی انتہائی بہترین طریقے سے. اگر بہتر بنتے بنتے مکمل بن جائیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ پتھر کی طرح چھیل کر مکمل کرنے کی کوشش کریں گے تو جو ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا. اس کے بعد دوسری بات یہ ذہن میں رہے کہ ایک دوسرے کی عزت اور احترام کریں. تیسری اور آخری بات یہ ذہن میں رہے
کہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں. یاد رہے کہ کون نہیں کہتا دنیا میں کہ میاں بیوی زندگی کے سفر کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک پہیے سے گاڑی نہیں چل سکتی وغیرہ وغیرہ، سب کو معلوم ہے. مگر عام طور پر آپ دیکھیں تو ہم پاتے ہیں کہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کا جو معاملہ ہے یہ ہمارے معاشرے میں بالکل گناہ کے برابر ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام نے پوچھا ازواج مطہرات سے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ کن کے بارے میں پوچھا؟ کوئی نواب دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شان والا؟ ہاں. کوئی بادشاہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عزت والا؟ کوئی نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو داؤد نسائی وغیرہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا کہ رسول اللہ جب گھر میں ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کے کام میں ہاتھ بٹایا. اب ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنا کام بھول کر بیویوں کا کام کرتے ہیں. یہ بھی تعلیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرگز نہیں ہے کہ وہ اپنا کام چھوڑ کر گھر کے کام میں لگے رہے. اور یہ بھی نہیں کہ بھائی اچھے اگر جاب لگ گئی اچھا کام ہو گیا تو بیوی کے کام میں ذرا سا بھی ہاتھ نہیں بٹائیں گے. یہ دونوں میں سے کوئی بھی طریقہ اسلام نہیں. اپنا اپنا کام دونوں اچھی طرح سے دیکھیں، مگر جب جہاں ایک دوسرے کا تعاون ممکن ہو تو فوراً تعاون کرنے میں پیچھے نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور پوچھا گیا کہ گھر میں بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے مطلب کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ اپنے کپڑے سل لیا کرتے تھے، آپ اپنے جوتے صحیح کر لیا کرتے تھے. اس دور کے جو گھریلو کام تھے وہ کر لیا کرتے تھے. ہم بھی اچھی طرح سے اس طرح اپنے گھروں کا معاملہ کر کے گھروں کو خوشحال بنا سکتے ہیں. حاضرین کرام، اب وقت بالکل اجازت نہیں دیتا کہ ہم اور آپ آگے بڑھے، مگر ایک آخری بات آپ تک ضرور پہنچاؤں گا. میں نے والدین کے بارے میں کہا کہ سرپرستی کریں اور ہیلدی سرپرستی کریں. میاں بیوی گھر کو خوشحال بنائے رکھیں، اپنی ذمہ داریاں اپنے حقوق ادا کریں، اور اولاد کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی بھی، اور اگر ماں باپ کے ماں باپ زندہ ہے تو ان کی بھی اچھی طرح فرما برداری کریں. کیونکہ اولاد اپنے آپ کو ضرور ایسا سمجھتی ہیں کہ ہم تو اس جنریشن کے ہیں کہ ہم اپنے دادا دادی کو پڑھا دیں، ہم اپنے ماں باپ کو انگلیوں پر نچا دیں. مگر اچھی طرح یاد رہے کہ آپ کا جو علم ہے بہت اچھی طرح سن لیں کہ بچوں کا جو علم ہے نا وہ تھیوری ہے، اور ماں باپ جو کہہ رہے ہیں وہ تھپیڑے جھیل جھیل ہے، وہ ان کے ایکسپیرینسز ہیں، وہ ان کے تجربات ہیں. اچھی طرح یاد رہے تھیوری جب تک پریکٹیکل نہیں کیا جائے تو نہیں پتا چلتا نا کہ اس تھیوری کا رزلٹ کیا نکل کر آئے گا. آپ کو تو بس تھیوری معلوم ہے کہ بھائی ایسا ایسا کرنے سے ایسا ایسا ہوتا ہے، آپ صرف تھیوری ابھی جانتے ہیں، مگر اس تھیوری کا پریکٹیکل کر کے کیا رزلٹ نکلا ہے وہ رزلٹ دیکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ ہرگز ان کی سرپرستی یا ان کی تعلیم اور تربیت کو ہلکے میں نہ لیں. یہ نہ کہ ابا تمہارا زمانہ الگ تھا، تم الگ تھے، ہم اس زمانے کھڑا تھا. آپ جس زمانے کے بھی ہیں نا، ٹھیک آپ کی عمر کے یہی جملے وہ بھی اپنے باپ کو بولتے بولتے اب ان کو عقل آئی ہے، کاش کہ انہوں نے اپنے ابا کو یہ نہیں بولا ہوتا تو بہت سارے نقصان سے وہ بچ جاتے. ورنہ کل آپ بھی بڑے ہوں گے اور یہ کہیں گے اپنے بچوں سے، ہاں ہم بھی اپنے ابا سے یہی کہتے تھے، بہت ٹھوکریں کھائی ہیں ہم نے. اچھی طرح یاد رہے کہ بچوں کے لیے از حد لازمی، بے حد لازمی ہے کہ وہ والدین کی فرما برداری کریں، کیونکہ اوپر سے سرپرستی کے بنا، میاں بیوی کی ذمہ داریوں کے بنا اور اولاد کی فرما برداریوں کے بنا گھر خوشحال نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں خوشحال گھرانہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں خوشحالی عطا فرمائے. اور اچھی طرح یاد رہے کہ دنیا کا ہر انسان اپنے اپنے رول میں ذمہ دار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اپنے گھروں کو خوشحال بنانے میں جو ہماری ذمہ داری ہو، جو ہمارا کردار ہو، وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. الحمدللہ، جیسا میں نے آپ کو پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں مدلل گفتگو آپ کے سامنے کی جائے گی، اسی طرح ہوا اور اس سے بھی کہیں بڑھ کر. ایک کام تو ہم سب نے کر لیا
کہ ہم سب نے مل کر کے بات کو بغور سماعت کیا ہے، سنا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اب ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ عمل کریں گے تو اس کا فائدہ جو گفتگو میں ہمیں سننے کو ملا ہے وہ انشاءاللہ عملی طور پر ہمارے سامنے ہے۔ اصل چیز عمل ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔